خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی آر پی 360 نیوز 360 پر۔ آج عید کا پہلا روز ہے، گو کہ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور بہت ہی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ اس ملک کی قسمت ایسی ہے کہ یہاں پر خوشی کے دنوں میں بھی وہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو کہ عام دنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک کلچر بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کو چور کہو، ڈاکو کہو، لفنگا کہو، زانی کہو، یہ ایک عام ہراسر کہو، اور یہ ایک عام ہمارے ہاں ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے۔ یہ کلچر ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوا، اس کو دہائیاں لگی ہیں اور اب یہ اس سطح پر پہنچا ہے۔ لیٹسٹ واقعہ گزشتہ دنوں احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ موٹر وے پہ بھیرا انٹرچینج کے اوپر میک ڈونلڈز گئے، وہاں سے برگر خریدا۔ وہ برگر ابھی یہ خرید ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک فیملی آئی، فیملی نے ان کو چور 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 کے نعرے لگا دیے۔ وہاں پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر لال بینڈ کے اور بڑے ہی ریولوشنری تیمور رحمان صاحب بھی کھڑے تھے، لمس کے پروفیسر بھی ہیں، لیفٹ لیننگ آدمی ہیں۔ انہوں نے بھی صرف خاموش تماشائی بنے رہنے پر ہی اکتفا کیا، اور وہ سلسلہ اس طرح سے چلا اور پھر وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا۔ احسن اقبال صاحب نے اس فیملی کو کہا کہ جی یہ بظاہر پڑھے لکھے لوگ جو کہ برگر کلاس کے ہیں، ان میں بھی تمیز موجود نہیں ہے، انہوں نے مجھے چور کہا ہے، ڈاکو کہا ہے۔ گو کہ یہ رویہ جس کے ساتھ بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کسی کے ساتھ بھی ہو، یہ کنڈیمنیبل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچا کیوں؟ لوگوں کا خیال ہے، بہت ساری اکثریت جو کہ نون لیگ کی حامی ہے یا پی ٹی آئی کی مخالف ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے کلچر ڈیولپ کیا ہے۔ عمران خان ہر کسی کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، تو اب جو نسل تیار ہوئی ہے وہ سبوں کو چور، اپنے مخالف سوچ رکھنے والوں کو چور اور ڈاکو سمجھتی ہے۔ میں ذرا آپ کو پاکستان کی تاریخ کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ معاملہ شروع کریں ذوالفقار علی بھٹو سے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، وہ بھی اپنے مخالفین کو انہی القابات سے نوازتے تھے۔ وہ کسی کو حلوے والا مولوی کہتے تھے، کسی کو مولانا وسکی کہتے تھے، کسی کو کچھ کہتے تھے اور کسی کو کچھ کہتے تھے۔ یہ ان کا طرز تخاطب تھا۔ عام جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تھوڑا آگے آئیں، اب آپ آ جائیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر۔ وہاں پر بھی چور ڈاکو کے نعرے لگتے رہے، اس میں بلکہ ایک اور نعرے کا اضافہ ہوا اور وہ تھا غدار اور سیکیورٹی رسک۔ یہ بھی معاملہ 90 کی دہائی میں شروع ہوا، ہماری سیاست کا حصہ بنا، جب زرداری کو مسٹر 10% کہا گیا، زرداری کو چور کہا گیا، زرداری کو سندھ کا ڈاکو کہا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں، نون لیگ کی قیادت نے یہ القابات سے نوازا زرداری صاحب کو۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ والوں کو، خاص طور سے شریف فیملی کو، شریف بدماش کہا اور ان کو نئے نئے القابات سے نوازا، چور، سیکیورٹی رسک، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے خطرہ، یہ سارے غدار، یہ سارے القابات انہی دنوں آئے۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ وقت آیا جب 2008 سے 2013 کے درمیان وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور انہوں نے کھلے عام جلسوں میں دھمکیاں دیں اور وہ الفاظ اپنائے زرداری صاحب کے بارے میں جو آج کل جس کو عمران خان صاحب آگے لے کر چلتے ہیں۔ زرداری سب سے بڑی بیماری سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے متعارف کرائی یہ جملے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پیٹ پھاڑ کے رقم نکالوں گا جو تم نے کرپشن کر کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کرائی ہے۔ یہ بھی ہوا۔ تو اب اگر سوشل میڈیا پہ ہمارے وہ صحافی اس چیز پہ سیخ پا ہیں کہ ایک فیملی نے احسن اقبال صاحب کو چور کہہ دیا، تو اس وقت وہ کہاں سوئے ہوئے تھے جب دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری تھا،
دیکھیں ایک جو نسل تیار ہوتی ہے وہ ایک رات میں تیار نہیں ہوتی، وہ ایک دہائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر کے آپ کو یہ والی نسل ملتی ہے جو ہر کسی کو چور اور ڈاکو گردانتی ہے۔ تو یہاں احسن اقبال صاحب، نون لیگ کی قیادت، 12 جماعتی اتحاد کی قیادت، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی جو کہ آگے چل کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ جہاں تک احسن اقبال صاحب کا تعلق ہے، احسن اقبال صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اس فیملی کو کنڈیم کیا، لیکن کنڈیم اس طرح سے کیا کہ یہ ٹی شرٹ اور جینز ویئرنگ فیملی ہے اور یہ بھی مجھے چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ بڑی ہی کلاسسٹ ریمارکس ہیں آپ کے احسن اقبال صاحب۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شلوار قمیض، دھوتی کرتا پہنتے ہیں، کیا وہ گالیاں بکنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ اور جو ٹی شرٹ اور جینز پہنتے ہیں وہ بڑے ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی گرومڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے تمیز تہذیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ تمیز تہذیب کا تعلق لباس سے نہیں ہوتا، تمیز اور تہذیب کا تعلق انسان کی اپنی شخصیت سے ہوتا ہے۔ لباس تو انتہائی پروقار ہے، شلوار قمیض بھی، دھوتی کرتا بھی۔ آپ یقیناً اس پورے لباس سے واقف ہیں، آپ بھی اکثر شلوار قمیض ہی زیب تن کرتے ہیں۔ آپ پنجاب کے ایک رورل کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ لوگ لاچا اور کرتا بھی پہنتے ہوں گے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے ریمارکس پہ ذرا یہ نظر ثانی کیجیے گا، یہ انتہائی کلاسسٹ قسم کا ریمارک آپ نے دیا ہے۔ دوسری آپ سے بنیادی غلطی کیا ہوئی سر؟ وہ آپ سے یہ ہوئی کہ اب سے چند ہفتوں پہلے آپ نے عوام کو یہ ترغیب دی تھی کہ امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ چائے کی پتی پاکستان کے ہاں پیدا نہیں ہوتی، تو چائے کی پیداوار کی امپورٹ کم کرنے کے لیے پاکستانی عوام 2 وقت کے بجائے یا 3 وقت کے بجائے 1 وقت کی چائے پیے۔ یہ آپ ہی کا کہنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ امپورٹ بل کم کرنا ہے۔ میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ ایک امپورٹڈ برگر فرینچائز پہ کھڑے ہو کر کے برگر خرید رہے تھے اور برگر کھا رہے تھے؟ یہ آپ نے کیوں کیا سر؟ آپ کو چاہیے تھا کسی لوکل برگر فرینچائز پہ جاتے، پنجاب میں بھری پڑی ہیں، وہاں پر آپ جاتے، وہاں سے برگر کھاتے، ایک مثال قائم کر رہے ہوتے۔ آپ نے تو الٹا کر دیا، آپ نے امپورٹ بل کم کرنے کے لیے ہمیں چائے پہ کٹوتی لگا دی اور خود آپ امپورٹڈ برگر کھانے میکڈونلڈس پہنچ گئے۔ یہ آپ کا دوغلا معیار ہے سر، معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا۔ ہماری لیڈرشپ کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اب عوام کا شعور اس لیول پر آ گیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر وہ ذرا اس سے 19-20 بھی انحراف کریں گے تو عوام ان کو پکڑے گی، اور اب جب وہ عوام ان کو پکڑے گی تو ان کے ساتھ وہی کرے گی جو کل احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ غلط، لیکن جو وہ کر رہے تھے وہ بھی غلط، جو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ بھی غلط۔ وہ سارے کام کر رہے ہیں جس کی وہ خود جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، جس کی وہ ترویج دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، لیکن الٹا وہ بالکل وہی کر رہے ہیں۔ اور آپ اس لیے قابل گرفت ہیں سر کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں۔ عوام آپ کو دیکھ کر کے ٹرینڈ لیتی ہے، آپ کو دیکھ کے تحریک پکڑتی ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہی ہوگا جو اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں ضرور یہ کروں گا کہ تیمور رحمان صاحب سے کم میری یہ امید تھی، وہ لیفٹ لیننگ بڑے ہی دائی ہیں، لبرل تھاٹس کے، پاکستان میں لیفٹ کی تحریک کے بڑے سرخیل ہیں۔ تو میں جتنی لیفٹ کی تحریک کو سمجھا ہوں وہاں پہ یہ پہلا درس ہوتا ہے کہ جہاں بھی غلط دیکھو اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تیمور رحمان صاحب کہ آپ دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے رہے، آپ نے کوئی ایک لفظ نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف اٹھایا۔ یہ دکھ کی بات ہے۔
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں احسن اقبال صاحب، نون لیگ تمام اتحادی جماعتوں کے لیے سبق ہے کہ آپ نے جو بیج بویا تھا چور ڈاکو غدار کا، وہ چلتے چلتے نسل نسل پہنچا ہے عام عوام تک. پہلے آپ صرف جلسوں میں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، اب عوام آپ کو چور کہہ رہی ہے. لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ غلطی آپ سے کہاں ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان قدرے نووارد ہیں سیاست کے اندر. آپ کی جماعت اور آپ جیسی دوسری جماعتیں جو آپ کی اتحادی ہیں، وہ دہائیوں سے اس ملک پر حکومت کر رہی ہیں، اس عوام کی تربیت کر رہی ہیں. وہ تربیت آج رنگ دکھا رہی ہے. تو برا مت مانیے گا، کیا جو آپ نے بویا تھا وہ آپ لوگ کاٹ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.